Assalamu alaikum viewers, I'm Professor Dr. Mubashir Nadeem. I am the president of Talking Books Forum. That is an initiative taken by Rashid Latif Khan Group. آج ہماری ٹاکنگ بک ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہیں جن کا نام ہے محمد اکرام برکت. ان کی کتاب کا نام ہے لائف آف اے لیجنڈ. جناب محترم اکرام برکت صاحب پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی میں ڈائریکٹر جنرل لائسنسنگ ہیں. ہم مشکور ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس ٹائم نے ہم ان سے سیکھیں گے کہ کیا وہ مشکلات تھیں، کیا تکالیف تھیں جن کو وہ عبور کر کے آج اس پوزیشن پہ پہنچے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ریڈرز کا، اپنی آڈرز کا تعارف کروا دوں. آپ دیکھیں گے ڈاکٹر لائبہ الیاس کو، جو ہمارے ڈینٹل کالج کو، راشد لطیف خان ڈینٹل کالج کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ان کے ساتھ مس مبرہ ہیں، آپ کا تعلق اسپیچ لینگویج پیتھولوجی سے ہے. ان کے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ فرت العین، آپ ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے تعلق رکھتی ہیں. مس علیزے ہیں، آپ کا تعلق MIT سے ہے. ان کے ساتھ ہماری دوسری ریڈر ہیں مس سدرہ اصغر، آپ بھی MIT ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اور آخر پہ محترم خواجہ عبدالرحمن ہیں، آپ کا تعلق میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن سے ہے. تو خواتین و حضرات، ہمارے دیکھنے والوں، ہمارے ساتھ رہیے. چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف جس کا نام ہے محمد اکرام برکت لائف آف اے لیجنڈ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. بچوں، آپ کا بھی شکریہ، آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں اور میں کچھ اپنے لائف ایکسپیرینسز ظاہر ہے آپ سے شیئر کروں گا. تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے کچھ سیکھنے کا موقع ہو. اور میری تقریباً اس وقت عمر جو ہے وہ 50 سال کے قریب ہے، اور جو ورکنگ ایکسپیرینس ہے وہ مور دین 27 ایئرز اراؤنڈ ہے. اور میں نے 22-23 سال کی عمر سے سمجھیں کام کرنا شروع کیا، 23-24 سال کی عمر سے. لیکن اس سے پہلے بڑی ایک اسٹرگل والی لائف ہے. میرا تعلق جو ہے وہ ایک مڈل کلاس، رادر آئی وڈ سے لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے. ایک زمیندار فیملی تھی، اور جس طرح آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہو زمین کے درمیان ڈیرا سا ایک بنا ہوتا ہے، تو کچا سا اس طرح ہمارا بھی ایک گھر تھا. اور میرے دادا بالکل ان پڑھ تھے. میرے والد صاحب پہلے آدمی تھے فیملی میں جنہوں نے تھوڑی ایجوکیشن حاصل کی، اور پھر ان کو شوق تھا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں آگے. اور پھر انہوں نے ہم پر انویسٹ کیا، ہماری ایجوکیشن پہ ہمیں پڑھایا. تو بالکل ایک کلو لیس سٹارٹ تھا. ہمارے زمانے میں کوئی پرائیویٹ اسکول کا کلچر اتنا نہیں تھا، اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول کھلا، اور وہ جنہوں نے کھولا تو وہ گھر گھر جا کے کیمپین کرتے تھے کہ اپنا بچہ یہاں داخل کرائیں. تو کوئی بھی داخل نہیں تھا کراتا، سب سرکاری اسکولوں میں جاتے تھے کیونکہ پرائیویٹ اسکول کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. بہاولپور سے میرا تعلق ہے، چھوٹا سا ایک شہر ہے پنجاب کا، ساؤتھ پنجاب کا. تو میری والدہ نے مجھے وہ داخل کرا دیا پرائیویٹ اسکول میں. تو پہلی کلاس سے لے کے میں 4th تک میں وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا. تو وہاں وہ چھوٹی چھوٹی کرسیاں ہوتی تھیں، وہ جس کے یہاں سائڈ پہ بازو سا بنا ہوتا ہے اور آپ رکھتے ہیں ویسے. تو بڑا ایک پینٹ شرٹ والا یونیفارم، جو کہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت، اور ہم نے جانا شروع کیا ٹائی وغیرہ لاسٹک والی گلے میں لٹکا کے. تو 4th کے بعد جو ہے، اچھا 4th کلاس تک آئی واز امنگ ٹاپ 3 ہوتا تھا میں، مطلب 2nd 3rd، 1st 2nd 3rd. تو جو ہائی اسکول تھے نا وہ پرائیویٹ نہیں تھے وہاں پہ اس زمانے میں. ہائی اسکول گورنمنٹ کے ہی تھے، اور وہ صرف گورنمنٹ اسکولوں کے بچے لیتے تھے. تو 5ویں میں مجھے ایک پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول میں داخل کرا دیا گیا. اینڈ سرپرائزنگ فار یو کہ وہ جو گورنمنٹ اسکول تھا وہ ٹاٹ والا اسکول تھا. یعنی ہم وہ آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ، جو یہ کھاد ڈالتے ہیں نا زمین میں، تو اس کی جو خالی بوریاں ہوئی ہوتی ہیں، وہ بوری ہم بیگ میں ڈال کے تو اسکول جاتے تھے، اور وہ بچھا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے زمین پہ. اور سردی میں زمین بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، زمین پر بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے. اور اس اسکول کے ٹوٹل 2 کمرے تھے اور 5-6 کلاسیں تھیں. اور وہ کلاس جو ہے وہ ہماری دھوپ کے ساتھ ساتھ موو کرتی رہتی تھی. اپنی اپنی ہم بوریاں کھینچتے رہتے تھے جہاں جہاں دھوپ جاتی تھی سردیوں میں، اور اسی طرح گرمیوں میں سائے کے نیچے. تو مجھے بڑا ڈیفیکلٹ لگا کہ میں تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے 4 کلاسیں میں نے پڑھی ہیں، تو اب زمین پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے. بہرحال دیٹ واز دیئر بیکاز آپ کو کرنا تھا، ادروائز ایڈمیشن نہیں ملنا تھا. تو اسی طرح ہائی اسکول میں ایڈمیشن ہوا، میٹرک کر لیا. بڑا کیئر لیس سا اسٹوڈنٹ تھا میٹرک تک، اور بالکل کوئی کلو نہیں تھا آگے کہ کہاں جانا ہے. وہی ٹپیکل جو ایک مڈل کلاس فیملیز میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پائلٹ بنیں گے. بچوں سے پوچھیں تو یہ 3-4 آپشنز. تو سائنس رکھ لی، اور
اس کے بعد رکھی سائنس اور ایڈمیشن لے لیا بعد میں کامرس کالج میں. تو جو پہلا سال تھا کامرس کالج کا دیٹ واز ناٹ ویری ہیپننگ. کوئی اچھا میرا دل نہیں لگ رہا تھا اس میں. میں بڑا اوپنلی کینڈیڈلی بات کر رہا ہوں اپنی پوری, یعنی اس میں کوئی کور اپ نہیں ہے. ایوری تھنگ از جسٹ فار دا سیک آف یور لرننگ ایز ویل. تو جب میں نے فرسٹ ایئر دیا بڑا بے دلی سے اور ایوریج سے مارکس میرے آ گئے, تو سیکنڈ ایئر میں ایک کسی نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ پڑھیں کسی سے ٹیوشن وغیرہ, ادروائز ایسے نہیں ہوگا, یہ بزنس ہے تو یہ پڑھنا پڑتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو میں نے پڑھنا شروع کیا, جانا شروع کیا. تو مجھے شروع سے ایک پرابلم یہ تھا کہ مجھ سے رٹا نہیں لگتا. آپ مجھے کہیں کہ یہ زبانی یاد کر لو اور سنا دو تو میں نہیں سنا سکتا. میں اس کا کنسیپٹ گریسپ کر لوں گا اور میں وہ بیان کروں گا اپنے الفاظ میں, لیکن کنسیپٹ وہی ہوگا جو ہے. تو وہ جن کے پاس ہم ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے تو وہ اکاؤنٹنگ پڑھاتے تھے اور وہ یاد کر رہے ہوتے تھے بچے نا. تو میں کہتا تھا یہ میتھ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ یاد کیوں کرتے ہیں نا. تو مطلب جیسے میتھ کے اندر ایک فارمولہ ہوتا ہے, آپ نے شاید کسی نے پڑھا بھی ہوگا کہ 1/x کی پاور از اکول ٹو x - 1. تو میں کہتا تھا یہ کیسے ہوتا ہے, مجھے ذرا کر کے بتائیں. ایسے تو کہتے نہیں آپ یاد کر لیں. میں نے کہا میں یاد تو نہیں کر سکتا اس کو کہ 1/x از اکول ٹو x کی پاور -1. یہ ہوتا کیسے ہے, مطلب ہاؤ اٹ ول ورک. تو کوئی نہیں بتاتا تھا. وہ کہتے تھے بس یہ فارمولہ ہے آپ یاد کر لیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا, میں اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. تو وہ اکاؤنٹنگ میں کانسیپٹ ہوتا ہے بیڈ ڈیٹس کا. تو وہ ٹیچر پڑھا رہے تھے کہ یہ پلس کرنا ہے, یہ مائنس کرنا ہے, تو یہ رزلٹ آ جائے گا. یہ والے آئٹم پلس کرنا ہے. میں نے ان کو پوچھا کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا, کوئی لاجک ہوگی پلس کرنے کی, کوئی لاجک ہوگی مائنس کرنے کی. تو 2-3 دن انہوں نے میرے ساتھ لگائے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا, اور یہ لائف چینج میری یہاں سے اسٹارٹ ہوئی ایکچولی, یہ جو میں انسیڈنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. 2-3 دن انہوں نے میرے ساتھ لگائے اور اس کے بعد انہوں نے کہا اوکے یو آر اے ڈفرنٹ ٹائپ آف اسٹوڈنٹ. آپ جاؤ, یہ ساتھ ایک دکان ہے وہاں سے ایک کاپی لے گا. اس وقت کاپی 2 روپے کی آتی تھی, کوئی 20-24 صفحوں کی کاپی 2 روپے کی آ جاتی تھی. انہوں نے کہا یہ 2 روپے کی ایک کاپی لے کے آؤ. میں وہ لے آیا. انہوں نے مجھے اس کی پوری لاجک بتانی شروع کی کہ وائی وی پلس اور وائی وی مائنس اور کیوں یہ رزلٹ آتا ہے. اور وہ 2-3 پیجز پہ انہوں نے مجھے وہ سمجھایا. تو مجھے کچھ تھوڑی بہت بات سمجھ آ گئی. جب سمجھ آ گئی تو اگلے دن میں جب گیا تو میں وہ سارے کوسچن سالو کر کے لے گیا. تو وہ ٹیچر حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہوا, کل تک تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پلس کون سا کرنا ہے اور مائنس کون سا کرنا ہے, اور تم کل میں نے تمہیں بتایا لاجک اور آج تم سارا چیپٹر سالو کر کے لے آئے. میں نے کہا ایکچولی مجھے کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہے اور میں نے وہ کنسیپٹ اپلائی کیا ہے اس کے اوپر اور وہ میرے کوسچن سالو ہو رہے ہیں. سو دیٹ ٹیچر اسٹارٹیڈ ٹریٹنگ می, اور وہ میرے لائف چینجنگ ٹیچر ہیں. یہ جو میں نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ اٹ از, سر نے تو کہا کہ لائف آف اے لیجنڈ, آئی ووڈ سے اٹ از لائف آف اسٹرگل, مینٹورشپ اینڈ موٹیویشن اینڈ دین پرپز. تو وہ جو مینٹورشپ انٹر ہوئی نا اسٹرگل کے بعد, جو کہ وہ میرے ٹیچر تھے, میں آج بھی ان سے ملنے جاتا ہوں, بہت بزرگ ہو گئے ہیں, فقیر محمد گوہیر ان کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے ڈفرینٹلی پڑھانا شروع کیا. پھر باقیوں کو وہ الگ پڑھاتے تھے, مجھے وہ الگ پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ڈفرینٹ ہے. لیکن ایگزام میں 1 مہینہ رہتا تھا, فائنل ایگزام میں ڈی کام میں کر رہا تھا, سی کام کے بعد. انہوں نے مجھے کہا تم اینول میں نا ایگزام مت دو, تم ایگزام دو جا کے فائنل ٹرم نیکسٹ سیکنڈ اینول میں, جس کو آپ سپلیمنٹری ایگزام کہتے تھے اس وقت. اور وہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بچہ سپلی میں ایگزام دے جا کے سپلیمنٹری. میں نے کہا مجھے تو سر گھر سے مار پڑے گی. انہوں نے کہا تم پاس ہو جاؤ گے, نمبر کم آئیں گے, اگر تم 2 مہینے اور لگا لو نا تو تم ٹاپ کر سکتے ہو, جو میں سمجھاؤں. تو ہی سو سم تھنگ, مجھے تو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا. وہ اتنے ہی واز کائنڈ انف کہ وہ شام کو موٹر سائیکل لے کے میرے گھر آ گئے اور انہوں نے میرے والد صاحب کو کنونس کیا کہ اس کو اینول کی بجائے آپ سیکنڈ اینول میں ایگزام دینے دیں, اور یہ اگر اب ایگزام دے گا تو یہ شاید 65% تک جائے, اور اگر یہ سیکنڈ میں دے گا تو یہ 90% پہ جا سکتا ہے. میرے والد صاحب گاٹ کنونسڈ اور انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے وہ اینول اسکپ کیا اور سیکنڈ اینول دیا, اور مائی ٹیچر واز رائٹ, میرا رزلٹ اسی طرح پھر آیا. اینڈ دیٹ واز دا لائف چینجنگ مومنٹ میرے لیے. اس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آئی کین ڈو سم تھنگ. ایسا بھی نہیں ہے کہ آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, میں کر سکتا ہوں. مجھے تھوڑا سا فوکس چاہیے, پرپز چاہیے, مینٹورشپ مل چکی ہے, اور بیک اپ اور موٹیویشن چاہیے. دین آئی اسٹارٹیڈ. اور پھر اس کے بعد میں پھر ٹاپ سے نیچے رکا نہیں. پھر ایک اور اسٹرگل اسٹارٹ ہوئی جو کہ پریکٹیکل لائف شروع کرنے کی. پہلے کالج لاہور سے ایڈمیشن چھوڑ کے میں بہاولپور واپس چلا گیا, اور وہاں سے پھر میں نے بی کام میں ٹاپ کیا, اور پھر وہیں سے میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ایم بی کیا فائنانس میں. تو پھر جاب کی اسٹرگل اسٹارٹ ہوئی. اسٹارٹ میں بڑی مشکل پیش آئی,
مختصر کرتا ہوں بات کو. لیکن پھر ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس 4 اپوائنٹمنٹ لیٹر پڑے ہوئے تھے ٹیبل پہ, اور میرے سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کون سا جوائن کرنا ہے. پھر میں انہیں ٹیچر کے پاس گیا واپس کہ مجھے اب بتائیے کہ میں کہاں جاؤں. تو انہوں نے مجھے پیمرا سجیسٹ کیا. تو مینٹورشپ جو ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے کہ وہ دے فائنڈ ان سم تھنگ ان یو, اور پھر وہ آپ کو اکارڈنگلی ڈائریکشن صحیح دے دیں اور پھر آپ چل پڑیں. بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں وہ بچے جن کو شروع میں ہی مینٹورشپ صحیح مل جائے, پرپز مل جائے, سامنے گول مل جائے اور وہ اس پہ چل پڑیں. وہ بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں. تو میں نے پڑھایا بھی پھر MBA کرنے کے بعد اپنی یونیورسٹی میں کچھ عرصہ. اور یہ جو آج میں یہاں بیٹھا ہوں نا, یہ وہی میرا جو پرانا ایک مسئلہ ہے نا کہ مجھے یہ شوق تھا تو میں پھر یہ شروع ہوا, اور پھر ایسا شروع ہوا کہ پھر اب وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو یہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. کام کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ اگر کہہ سکوں کریڈٹ دوں تو ایک تو میرے 2 استاد جنہوں نے میری لائف چینج کی, اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ میرے والدین. تھینک یو. السلام علیکم. I'm Dr. Laiba Ilyas, currently working as a house officer here at Rashid Latif Dental College. So you said کہ آپ کی لائف میں 2 ایسے لوگ تھے جو لائف چینجنگ تھے, both of your professors, right? تو اس کے علاوہ apart from that, is there something that someone said to you that stayed with you till date? وہ ہوتا ہے نا کچھ انسپائرنگ کسی نے کچھ کہا ہوتا ہے and that you remember for life. Yeah, you are right. بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں میں. مجھے نہیں پتا یہ آنر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. My elder brother is my mentor also. ہمارے زمانے میں یونیورسٹی میں جب جاتے تھے نا تو آپ گریجویشن کر کے جاتے تھے, یعنی 14 جماعتیں پڑھ کے جاتے تھے آپ, اور پھر یونیورسٹی میں جاتے تھے 2 سال کے لیے ماسٹرز کرنے. تو کو ایجوکیشن جو ہوتی تھی نا وہ یونیورسٹی میں جا کے ہوتی تھی. اس سے پہلے اسکولز میں کالجز میں کو ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی. فیمیلز کے الگ اسکول کالجز ہوتے تھے, بوائز کے الگ. جب میں کامرس کالج میں ایڈمیشن لے رہا تھا BCom میں, تو چونکہ ایک ہی کامرس کالج تھا وہاں پہ, بوائز اینڈ گرلز دونوں وہاں پڑھتے تھے. تو دیٹ واز اے یونیک اس زمانے میں کہ یہ یہاں پہ کو ایجوکیشن ہے کالج میں, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. پیرنٹس بچیوں کو نہیں بھیجتے تھے, اور بوائز کے پیرنٹس بھی بڑے کنسرنڈ ہوتے تھے کہ کو ایجوکیشن ہے. تو ہمارے ہاں انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ایک ایسے درمیان میں, جس طرح آپ کہتے ہیں پردہ لگا کے یا کوئی وہ کریٹ کر کے درمیان میں وال, تو ایک طرف لڑکے بیٹھتے تھے, ایک طرف فیمیلز بیٹھتی تھیں, اور بورڈ دونوں کو سامنے نظر آتا تھا اور ٹیچر لیکچر دیتے. تو جو میرے بڑے بھائی ہیں نا, انہوں نے مجھے ایک ایڈوائس کی تھی اس وقت, اور وہ آج تک مجھے یاد ہے, اور میں آگے بھی کرتا ہوں بچوں کو. انہوں نے کہا کہ کلاس میں نا 2-3 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پاپولر ہو جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایجوکیشن میں ایکسیل کرتے ہیں, نمبر اچھے لیتے ہیں, وہ پاپولر ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اسپورٹس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں, وہ ذرا پاپولر ہو جاتے ہیں. اور ایک جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پرفارم کرتے ہیں, دوسرا کوئی, وہ ہو جاتے ہیں. سو چوائس از یورس. آپ نے تینوں میں کرنا ہے, ایک میں کرنا ہے, فوکس کر کے چلنا ہے, ٹارگٹ رکھ کے چلنا ہے, دین یو ول بی سکسیزفل. تو میں نے تینوں میں کیا. I am Mubarak Tabassum doing my bachelor's in speech and language pathology. I have a question. آپ کی لائف فل آف اسٹرگل رہی ہے اسٹارٹنگ کے پیریڈ میں, اس پورے ڈیوریشن میں ہاؤ ڈیڈ یو کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ؟ اوکے, دیٹ از اے ویری گڈ کوشچن. لائف میں 2-3 طرح کے لوگ ملے. ایک وہ جو ایفرٹ کر کے آ رہے ہیں, میرٹ بیسڈ آ رہے ہیں. ایک وہ جو منہ میں شاید سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں, یا کسی ریفرنس بیس پہ آ رہے ہیں. وین آئی انٹرڈ ان دا پریکٹیکل لائف, تو میں نے یہ دیکھا کہ میری تو کوئی سفارش نہیں ہے. میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے. نہ میں نے جاب سفارش سے لی ہے, نہ میں نے کوئی پوسٹنگ سفارش سے لی ہے, نہ میں نے کوئی پروموشن سفارش سے لی ہے. سو میرا کام ہی میری سفارش ہو سکتا ہے. آپ کام ایسا کرو, سیکھو, اور اس پیشن سے اور اس طرح سے کرو کہ آپ ضرورت بن جاؤ اس جگہ کی جہاں بھی آپ کو رکھا جائے. اس ایفرٹ سے, اس محنت سے کرو, اور سنسیریٹی سے کرو, اور گڈ فیتھ میں کرو.
تو وہی سفارش بن جائے گی. Assalamu alaikum sir, I am Farhatu N, a student of BS English at Rashid Latif Khan University. Sir, first of all, I have to admit it that listening to you felt like listening to a living story, literally. And sir, آپ سے میرا سوال یہی ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا اپنے سر گوہر کا، رائٹ، تو اگر سر گوہر آپ کی زندگی میں موجود نہ ہوتے تو آج اکرام برکت کہاں ہوتے اور کیا ہوتے؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کا. مجھے بھی نہیں پتا پھر میں کہاں ہوتا، بیکاز میرا جیسے میں نے بتایا نا کہ جو لائف میں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا وہ ان کا کردار ہے اس میں. فقیر محمد گوہر ان کا نام ہے، ان کا کردار ہے اس میں. السلام علیکم سر، آئی ایم علیزہ بلال فرام MIT راشد لطیف خان یونیورسٹی. سر میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ کی لائف میں ایسی کوئی 2 خاص مشکلات جن کو آپ نے فیس کیا اور اس کے بعد آپ اس مقام پر پہنچے. مشکلات تو ساری لائف کا حصہ ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو چوز. دیکھیں، ایک یہ ہے، اور یہ میں اکثر کہتا ہوں، ایک یہ ہے کہ کوئی بھی انسیڈنٹ، کوئی ایونٹ ہوا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کی سٹریس لے لی ہے اور آپ نے اپنے اوپر اس کو طاری کر لیا ہے اور آپ اپنی فزیکل مینٹل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی آپ سوشلی بھی افیکٹ کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے لوگوں نے سن رکھا ہو SWOT انالیسز، اسٹرینگتھس، ویکنیسز، تھریٹس، اپرچونیٹیز. ناؤ اٹ از بینگ کالڈ SWOT انالیسز. جو T ہے دیٹ ہیز بین ریپلیسڈ ود C. C مین چیلنجز ناٹ تھریٹس، رائٹ. سو چیلنجز کو اپرچونیٹیز میں کنورٹ کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. ویدر آپ اس چیلنج میں پھنس جاتے ہو، مطلب چیلنج آپ کو لرننگ کا موقع فراہم کرتا ہے، بشرطے کہ آپ لرن کرنا چاہیں. اور وقت کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ اچھا ہو یا برا ہو وہ گزر جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. I am Sidra and I am from Medical Imaging Technology Department. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سم ٹائم جب ہم کسی نیو فیلڈ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جائیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ڈسپوائنٹ کرتے ہیں. تو آپ کو بھی کیا آپ کی ساری جرنی میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب کچھ ایسے بالکل ہو؟ لوگ ڈسپوائنٹ کرتے ہیں، لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے ڈسپوائنٹ کرنا. آپ کو بازو پکڑ کے کھینچنے والے کم لوگ ملیں گے، نیچے سے ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے زیادہ ملیں گے، اوپر کھینچنے والے کم ملیں گے. مائی نیم از خواجہ عبدالرحمان اینڈ آئی ایم فرام میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک ٹرم بتائی تھی سائبر زومبیز، جو بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. سائبر زومبیز مطلب وہی جو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہوگی آج کل کی جنریشن کو، تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اچھا جی، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، میں لنکڈ ان پہ ہوں، محمد اکرام برکت کے نام سے، آپ یو کین گو دیئر. ادھر میں اس پہ لکھتا ہوں بس. تو اس پہ میں نے کافی آرٹیکلز لکھے. تو ایک آرٹیکل میں نے ڈیجیٹل ڈیمینشیا پہ لکھا تھا. اس میں میں نے کچھ سجیسٹ کی تھیں ویز، اسی میں سے بتا دیتا ہوں چند ایک چیزیں. وہ میں نے رمضان کے مہینے میں لکھا تھا. تو میں نے اس میں ڈیجیٹل فاسٹنگ کی ٹرم ایک سجیسٹ کی تھی کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں بتایا گیا ہے اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ آپ کو ری اسٹارٹ کر دیتی ہے، ری بوٹ کر دیتی ہے، ریچارج کر دیتا ہے. روزہ جو ہے انسان کو ری اسٹارٹ کر دیتا ہے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی یہ ہے نا، ہم آسان حل ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے کہ وہ کمپیوٹر ہینگ ہو گیا جی ری اسٹارٹ کر دو، موبائل ہینگ ہو گیا ری اسٹارٹ کر، پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ بیسک ہم کر رہے ہوتے ہیں روٹین میں. تو ڈیجیٹل فاسٹنگ وہ یہ ہے کہ آپ کچھ ٹائم، کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہو سکتی ہیں، مثلا اب ڈیجیٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے آج کل نا، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ رائٹ ہے سر جس پہ بات ہو رہی ہے، UNO رائٹ ٹو ڈسکنیکٹ. رائٹ ٹو کنیکٹ تو ہے کہ جی رائٹ ٹو انٹرنیٹ اینڈ رائٹ ٹو کنیکٹیوٹی میرا ہے. رائٹ ٹو ڈسکنیکٹ از میرا 9 سے 5 دفتر کا ٹائم ہے، اب میری چھٹی ہوگی، ناؤ گیو می سم ٹائم کہ میں گھر جا کے مجھے واٹس ایپ پہ لیٹرز اور وہ نہ آ رہی ہوں انسٹرکشنز، یہ بھی کرو وہ بھی کرو فلاں کرو. سو دس رائٹ از آلسو ایوالونگ کہ رائٹ ٹو ڈسکنیکٹ. سو ایک تو وہ ہے، وہ تو جب کبھی قانون کا حصہ بنے گا، لیکن یہ اس پہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کھانا کھاتے وقت اس کو سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں. ابھی ہم سب بیٹھے ہیں، سب نے اپنے موبائل سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، ہوپ فلی دلوں میں اطمینان سکون موجود ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی کوئی ایسی. تو وقت گزر رہا ہے نا، جب یہ نہیں تھا تب بھی زندگی تھی. سو جو آپ ہیں نا وہی رہیں ریئل میں، تو یو ول انجوائے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہاں موقع دیا بچوں سے بات کرنے کا, اور میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں. اٹ از کائنڈ آف اے ڈفرینٹ ایکسپیرینس کہ آپ اپنی, اور یہ میرا خیال ہے میں نے شاید پہلی دفعہ کسی فورم پہ شیئر کی ہوگی اپنی یہ لائف سٹوری, کیونکہ کبھی ایسا موقع نہیں ملا. اس سے پہلے پروفیشنل گفتگو ہی ہوتی ہے ساری, لاز کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے, تو پرسنل لائف ایکسپیرینسز شیئر کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور یہ مجھے موقع دینے کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ لوگوں کی پریزنس کا بہت شکریہ, اور میری دعائیں بھی ہیں, نیک تمنائیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فیوچر میں, کیریئر میں اور زندگی میں کامیاب کرے. اور ایڈوائس یہی ہے کہ اچھے انسان بنیں, سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں, ہیومینٹی کا خیال رکھنے والے بنیں. تھینک یو ویری مچ سر.